بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ محترم سامعین و ناظرین، آج کل یہ سوال اٹھا ہوا ہے، بہت سے لوگ سوال کر رہے ہیں کہ مہنگائی ہو چکی ہے، فلاں چیز کھانے کی بہت مہنگی ہو چکی ہے، سبزیاں ہو گئے، فروٹ ہو گئے، اور جو ہم اپنی سواریوں کے اندر الغرض جتنی بھی چیزیں استعمال کرتے ہیں ان میں سے پیٹرول ہو گیا، یعنی کہ بہت ساری چیزیں مہنگی ہو چکی ہیں، اور یہ جو مہنگی چیزیں ہوئی ہیں یہ فلاں وزیر اعظم کی وجہ سے مہنگی ہوئی ہے۔ یہ سوال کرتے ہیں بعض لوگ، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ یہ نہیں ہے کہ فلاں وزیر اعظم کی وجہ سے مہنگائی ہوئی ہے، نہیں، بالکل ایسا ہرگز نہیں ہے۔ یہ وزیر اعظم بھی اس کے اندر شامل ہے اور ہم بھی اس کے اندر شامل ہیں، یہ ہماری وجہ سے مہنگائی ہو رہی ہے۔ یہ فلاں وزیر اعظم کی وجہ سے مہنگائی نہیں ہو رہی، ہم بھی اس کے اندر شامل ہیں، یہ ہماری وجہ سے مہنگائی ہو رہی ہے۔ ہم جتنی بھی عوام ہیں یہ ہماری وجہ سے ہی مہنگائی ہو رہی ہے۔ وہ کیسے؟ قرآن مجید قرآن رشید میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، فرمایا جو میرے ذکر سے، میری نصیحت سے اعراض کرے گا، منہ پھیرے گا، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، تو میں اس کے لیے یقیناً اس کی جو معیشت ہے وہ تنگ کر دوں۔ اب جو نصیحت سے کیا مراد ہے؟ نصیحت سے مراد قرآن ہے، دین ہے، شریعت ہے، احکام الہی کا نفاذ ہے۔ تو جتنی بھی چیزیں الغرض، چونکہ ہم نے ان چیزوں کو چھوڑ دیا ہے، قرآن سے ہم نے اعراض کر دیا ہے، قرآن کو نہیں پڑھ رہے، ہم دین اور شریعت کو صحیح طریقے سے نہیں سمجھ رہے، ہم جتنی بھی عوام ہیں۔ تو فلاں وزیر اعظم فلاں جگہ جلسہ کرتا ہے تو وہاں پر بے پردگی کے ساتھ عورتیں بھی جاتی ہیں، مرد بھی جاتے ہیں، اختلاط ہوتا ہے آپس میں، جو کہ حرام ہے شریعت کے اندر اور یہ ناجائز ہے۔ تو پھر کہتے ہیں بھئی فلاں کی وجہ سے یہ ہم پر مہنگائی ہو گئی ہے، فلاں کی وجہ سے بہت چیزیں مہنگی ہو گئی ہیں، تو یہ ان کی وجہ سے نہیں ہوئی بلکہ وہ بھی اس کے اندر شامل ہے، تم بھی اس کے اندر شامل ہو۔ اگر تم قرآن کو پڑھتے، قرآن سے اعراض نہ کرتے، اگر تم دین اور شریعت کو سمجھتے تو تم پر یہ چیزیں معیشت تنگ نہ ہوتی، اور جب تم نے قرآن کو منہ چھوڑ دیا، اس سے منہ پھیر لیا، تو اب تو تنگیاں آئیں گی تمہارے اوپر، تنگیاں بہت ساری آئیں گی، اور کیا کہتے ہیں، معیشت تنگ ہوگی تمہارے لیے۔ تو قرآن کو پڑھا جائے، دین کو سمجھا جائے، شریعت کو سمجھا جائے، قرآن سے اعراض نہ کیا جائے، تو انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے یہ مہنگائی ختم ہو جائے گی اور معیشت ہم پر تنگ نہیں ہوگی۔ آپ دیکھ لیں کہ جلسوں کے اندر کیا کیا ہو رہا ہے آج کل۔ حالانکہ شریعت میں یہ عورت کا معنی کیا ہے آپ سمجھے ذرا، عورت کا معنی ہے چھپانا، عورت چھپانے کی چیز ہے، اور جلسوں کے اندر کیا ہو رہا ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، وہ جو ان کا وزیر اعظم ہے، میں کسی کی وہ اختلاف نہیں کر رہا کسی سے، میں کسی کی نہ تو دل آزاری کر رہا ہوں، بلکہ یہ میں سمجھا رہا ہوں، ایاک نعبد و ایاک نستعین فلاں وزیر اعظم پڑھتے ہیں، اس کے بعد وہ منع کریں نا، جو ان کے جلسوں میں عورتیں آتی ہیں ان کو منع کریں کہ شریعت میں، ہماری شریعت میں جائز نہیں ہے عورتوں کا مردوں کے ساتھ ملنا، اختلاط کا ہونا، یہ ہماری شریعت میں جائز نہیں ہے۔ تو ان کو چاہیے کہ یہ کہا کریں۔ تو پھر آپ دیکھ لیں کہ شریعت، جب ہم عمل کریں گے نا شریعت پر، تو انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے ہم پر معیشت تنگ نہیں ہوگی۔